میں جب میں گیا سب ٹوٹیاں تھیں خوشنما، کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، عمریاں بھی تھیں اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن طوق میں، کہتی تھی اپنے شوق میں کشفت دجا بجمالہ، بلبلیں تھیں سو بسو لے لے کے ہل ہل گل کی بو، کرتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، چڑیوں کی سن کر یہ چہچہے بلا انسان کیوں چپ رہے، لازم ہے اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی عملا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں، اب تک جو بات بیان ہوئی اس کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہم سب کا مانا ہوا مشاہدہ اور تجربہ ہے، جس سے کوئی عقل مند آدمی سمجھدار آدمی انکار نہیں کر سکتا کہ جو بھی آدمی کسی بھی لائن کا عادی ہوتا ہے اس لائن کا ایک اختیار کرنے کا اس کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا۔ آدھا ڈاکٹر، آدھا انجینئر، آدھا مستری، آدھا حافظ قرآن، آدھا مولوی، جو بھی لے لیں، جو بھی آدھا ہے نا ادھورا ہے، وہ کسی کام کا نہیں، اس کو اس لائن کے اختیار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ بات کی تھی کہ بھائی جب سارے آدھے کسی کام کے نہیں ہیں تو آدھا مسلمان کس کام کا؟ یہ اسلام والی لائن بھی تو ایک لائن ہے نا، اس کو ہم نے اس لیے اختیار کیا کہ اس کے اختیار کرنے والوں کے ساتھ اللہ پاک نے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی کامیابیوں کا وعدہ کیا، لیکن ہماری یہ لائن آدھی ہے اور ہم آدھے مسلمان ہیں، تو اس لائن کو اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں کامیابی اور عزت اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو بھائی ہمیں خلوص دل کے ساتھ اس لائن کو مکمل کرنا پڑے۔ دنیا میں تو ہم نے دیکھ لیا کہ یہ آدھا اسلام اس نے ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں دیا، پوری دنیا میں 1 ارب سے زائد آبادی ہے مسلمانوں کی، اور ان کی سیلاب کے اوپر بہنے والا جو تنکا ہوتا ہے اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ آدھے ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا ایک اسپتال میں سارے آدھے ڈاکٹر ہوں تو ایک آپریشن بھی نہیں کر سکتے، اور ایک پورا ہوگا تو وہ سب کام کرے گا۔ وہ جو 313 تھے وہ کیا تھے؟ پورے تھے، پورے مسلمان۔ پچھلے جمعے آپ کو مدائن کا واقعہ سنایا تھا، وہ کیا تھے؟ پورے تھے۔ عقبہ ابن نافع کا واقعہ سنایا تھا، وہ پورے تھے۔
تو بھئی ہم آدھے مسلمان۔ اب اسی بات کو ایک دو طریقے اور میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، شاید کسی کے دل میں میری بات اتر جائے۔ ایک تو یہ تکمیل اسلام ہے، اور تکمیل اسلام میں نے عرض کیا تھا اسلام کے 5 شعبے ہیں: عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاق۔ یہ سارے شعبے جس آدمی کے مکمل ہیں نا، اس کی وہ اسلام والی لائن کیا ہے؟ مکمل۔ تکمیل کے بعد ایک اگلا درجہ ہوتا ہے، جس کو ابھی مجھے انگلش نہیں آتی، میں اپنے ساتھیوں سے سیکھ رہا تھا کہ میں نہیں غلط لفظ بول رہے، انہوں نے مجھے سکھلایا۔ اگلا درجہ کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلائزیشن، یہی ہوتا ہے تخصص۔ اردو عربی میں تو آتا ہے مجھے، عربی میں ہم کہتے ہیں تخصص۔ ہمارے یہاں مولوی جب پورا کورس کر لیتا ہے، پورا کورس کرنے کے بعد مختلف لائنیں ہیں، شعبے ہیں دینی علم کی، اس لائنوں میں وہ تخصص کرتا ہے۔ کوئی تخصص فی الحدیث کرتا ہے، کوئی تخصص فی الفقہ کر کے مفتی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹری لائن میں بھی، دنیاوی لائنوں میں بھی پہلے ڈاکٹری کی تکمیل کرے گا، مکمل سکول کی تعلیم کر کے، میڈیکل کی تعلیم مکمل کر کے ڈاکٹر بن جائے گا، MBBS کہتے ہیں نا، وہ بن جائے گا۔ اس کے بعد ڈاکٹری لائن کے کسی شعبے میں وہ کیا کرے گا؟ اسپیشلائزیشن کرے گا، تخصص کرے گا، تو وہ کمال والا درجہ حاصل کرے گا۔ تو میرے دوستو، دنیا بدل گئی ہے، حالات بدل گئے ہیں، زمانہ بگڑ گیا ہے، لیکن اب تک چند چیزیں دنیا کی مانی ہوئی ہیں۔ دنیا میں اس وقت بھی اہل کمال کی قدر ہے۔ جس نے کسی بھی فن میں کمال حاصل کیا ہوا ہے نا، وہ پہاڑ کی چوٹی پر بھی جا کر کے بیٹھ جائے نا، جو لوگ اس کمال کے چاہنے والے ہیں، جن کو اس کمال کی ضرورت ہے، وہ پہنچ کر کے رہیں۔ اس لیے کہ جو سودا اس کے پاس ہے، جب وہ سودا کہیں اور نہیں ملے گا اور لوگوں کو اس سودے کی کیا ہے؟ ضرورت ہے، تو وہ محنت کر کے، مشقت کر کے اس سودے کو لینے کے لیے پہنچیں گے۔ ایسے ڈاکٹر بھی ہیں کہ 6 مہینے تک ان کی تاریخیں بک ہوتی ہیں، اور ان کے مریض 6 مہینے کسی اور کو دکھانے کے بجائے 6 مہینے کا انتظار گوارا کر لیتے ہیں کہ ہم اسی کو دکھائیں۔ ابھی جس ڈاکٹر کو، میں دل کا بیمار ہوں، ابھی 3-4 دن پہلے ہم ایک ڈاکٹر کے پاس گئے تھے، 1.5 مہینے کے بعد ہمیں تاریخ ملی تھی، اس لیے کہ وہ اپنے شعبے کا کیا ہے؟ ماہر ہے۔ تو دنیا میں اہل کمال کی قدر ہے۔ جس کے پاس جو کمال ہے تو دنیا والے اس کے قدموں پر، کمال اپنا لوہا منواتا ہے، دنیا والے اس کے قدموں پہ گرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں اپنی غرض کے لیے۔ بلکہ یہاں تک بھی لکھا ہے بزرگوں نے کہ بسا اوقات ایک کمال والا دوسرے کمال والے کے پاس جانے پر بھی مجبور ہو جاتا ہے۔ دل کا تو ماہر ہے، لیکن دانت میں تکلیف ہے، تو وہ کدھر جائے گا بھائی؟ ماہر ڈینٹل کے پاس جائے گا۔ میں ایک ڈینٹل کے پاس گیا فیلنگ کے لیے، اس نے 500 روپے لیا، لیکن میرا دل مطمئن، کام پورا نہیں ہوا۔ دوسرے کے پاس گیا تو اس نے 5000 لیا۔ تو بھائی فرق ہے نا، 500 میں اور 5000 میں جتنا فرق ہے، اتنا ہی ان دونوں کی مہارت میں بھی کیا ہے؟ فرق ہے۔ ایک ڈاکٹر کی 1500 فیس ہے، ایک کی 5000 فیس ہے، دونوں میں فرق ہے نا بھائی۔ تو دل کا ڈاکٹر ڈینٹل والے کے پاس جانے پر مجبور ہے۔ نگاہ کمزور ہو گئی ہے تو نگاہ والے آنکھوں والے ڈاکٹر کے پاس، آئی اسپیشلسٹ کے پاس جانے پر وہ کیا ہے؟ مجبور۔ کمال کی قدر ہے۔ بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ فقہ کے بھی امام تھے اور حدیث کے بھی امام تھے اور مرجع خلائق تھے بغداد میں، لیکن ایک ایسے صاحب دل بزرگ کی خدمت میں جاتے تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، بشر حافی ان کا نام تھا غالباً، ان کے پاس جاتے تھے۔
اپنے دل کی دوا لینے کے لیے، روحانی دوا لینے کے لیے، تو بیٹے نے کہا آپ جب ان کی مجلس میں جاتے ہیں تو ہمارے سر جو ہے نا وہ شرم سے جھک جاتے ہیں، اتنے بڑے آدمی ہیں آپ، پوری دنیا آپ پر فریفتہ ہے اور آپ ایک ان پڑھ کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا نہیں بھی مجھے دل کا فائدہ وہاں۔ تو ایک اہل کمال دوسرے اہل کمال کے پاس جانے پر کیا ہے بھائی، مجبور ہے، اس لیے کہ جو چیز اس کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں ہے۔ تو دنیا کا یہ مانا ہوا ضابطہ ہے کہ اہل کمال کی اب تک کیا ہے، قدر ہے۔ جو جس لائن میں کمال حاصل کر لیتا ہے دنیا اس کی قدر کرتی ہے اور اس کی محتاج ہو جاتی ہے اس کمال کے حصول۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ٹھنڈے دل سے جب رات کو تنہائی میں بستر پہ لیٹنا نا، غور کرو بھی میری طرف توجہ کرو، جب بستر پہ لیٹنا نا جہاں دنیا کے معاملات سوچتے ہیں، تو یہ بات بھی سوچنا کہ یہ جو اسلام والی لائن ہے آیا اس کا کمال بھی ہم نے کوئی حاصل کیا ہوا ہے؟ ڈاکٹروں نے تو ڈاکٹری میں کمال حاصل کر لیا، اور اس کا کمال کب ہوگا بھائی؟ پہلے تکمیل ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ کمال ہوگا۔ پہلے وہ جو 5 شعبے ہیں نا، ان 5 شعبوں کو پہلے کیا کرے؟ پورا کرے۔ جب وہ 5 شعبے پورے ہو گئے تو اب اسلام والی لائن کی کیا ہو گئی؟ تکمیل ہو گئی۔ اب اس میں آگے پھر بڑھے، اسپیشلائزیشن کرے، آگے بڑھے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں۔ جتنا آگے بڑھ سکتا ہے، فرائض، واجبات اور سنن کے ساتھ مستحبات اور آداب، ان ساری چیزوں کی کیا کرے؟ رعایت کرے، تو پھر دن بدن آگے جو ہے نا بڑھتا چلا جائے گا، آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ گناہوں سے بچے، حرام سے تو بچنا ہی ہے بھائی، مکروہات سے بھی بچنا ہے، بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھے کہ مشتبہات سے بھی بچے، ایسی چیز کہ جس میں شبہ ہے کہ یہ گناہ کا کام تو ہے نہیں، کہیں گناہ کا کام نہ ہو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، اس سے بھی جب بچے گا تو پھر اس کو تقوی کا اور دین اسلام والی لائن کا کمال حاصل ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الحلال بین والحرام بین، بھئی حلال بھی بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل کیا ہے؟ واضح ہے۔ وما بینہما مشتبہات، اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں مشتبہ ہیں، بندے کو شک ہوتا ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، حلال ہے، حرام ہے۔ فمن اتقى المشتبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی مشتبہات سے بھی بچے گا، حرام سے نہ بچنا وہ تو بڑے دور کی بات ہے، اس نے تو ابھی قدم ہی نہیں اٹھایا، حرام کو تو چھوڑو، جو مشتبہات ہیں جن میں شبہ ہے، جو آدمی ان سے بچ جائے گا اس نے اپنا دین اور اپنی عزت کیا کر لی؟ محفوظ کر لی۔ اور اگلا جملہ تو بڑا عجیب آپ نے ارشاد فرمایا، من یرعی حول الحما یوشک ان یقع فیہ، جو آدمی کسی غیر کی چراگاہ کے قریب اپنا جانور کیا کرتا ہے؟ چراتا ہے، تو خطرہ یہ ہے کہ کہیں اس کا جانور دوسرے کی چراگاہ کے اندر منہ نہ مار دے، جب منہ مار دیا تو غیر کا مال کھا لیا۔ یہ آپ نے مثال دے کر اشارہ فرمایا کہ جو حرام کے قریب قریب رہتا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ کبھی حرام کے اندر بھی وہ کیا ہو جائے گا؟ واقع ہو جائے گا۔ تو بھائی یہ دین اسلام کا کیا ہے؟ کمال۔ پہلے تکمیل ہوگی اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کمال۔ تب جا کر کے یہ لائن کی جو فوائد ہیں، ڈاکٹر بننے کے جو فوائد ہیں، مسلمان بننے کے جو فوائد ہیں، وہ تب جا کر کے حاصل ہو کے مرتب ہو۔ 1000 کی شیشی ہے، 1000 گولیاں ہیں اس میں، اور 1,00,000 روپے کی آتی ہے انگلینڈ سے۔ غور سے سنو بھائی، جاگ کے بیٹھو، قیلولہ جو ہے نا تو تم نے کہا آپ یہیں کر لیں، جمعے کے بعد تو قیلولہ ہوگا نہیں۔ ایک شیشی بند 1,00,000 روپے کی آتی ہے،
اور اس میں 1000 گولی ہے، اور گولی اتنی پاور والی ہے کہ سارے ڈاکٹروں کا اتفاق ہے کہ ایک گولی کھانے والا بوڑھا جوان ہو جاتا ہے۔ بوڑھا کیا جوان ہو جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، ایسی طاقت ہے اس گولی میں۔ اور وہ کسی کو مفت مل رہی ہے، کسی نے تحفہ بھیجی ہے انگلینڈ سے، کسی کا کوئی دوست رہتا ہے، اس نے تحفہ بھیجی اپنے دوست کے لیے کہ ہمارے یہاں یہ گولی استعمال ہو رہی ہے، اور اس گولی سے بوڑھا جوان ہو جاتا ہے۔ لیکن ساتھ اس نے یہ شبہ بھی کر دیا کہ اس میں ایک گولی جو ہے نا، ہے گولی 1000 ہے، اور اس میں صرف ایک گولی جو ہے نا وہ زہر کی ہے۔ بتاؤ بھائی، کوئی ہے عقل مند آدمی جو لاکھ روپے کی وہ شیشی 1000 گولیوں پر مشتمل ہے، مگر ایک سب کی شکل ایک جیسی ہے، جیسی ہومیوپیتھی کی گولیاں ہوتی ہیں یا ویسے گولیاں آنے والی ہوتی ہیں، شکل سب کی کیا ہے، ایک جیسی۔ کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا کہ زہر کی گولی کون سی ہے اور طاقت والی گولی کون سی ہے۔ کہتا صرف ایک گولی ہے، باقی 999 گولیاں جو ہیں نا وہ کس کی ہیں، طاقت کی ہیں۔ تو بتاؤ بھائی، کوئی عقل مند ہے جو لاکھ روپے کی وہ شیشی مفت خریدنے کے لیے، لینے کے لیے تیار ہو اور اس کو استعمال کرے روزانہ؟ چلو ایک گولی ہے نا، پتہ نہیں کب آئے گی، پہلے تو میں یہ استعمال کروں۔ یہ ہے مشتبہات سے کیا کرنا، بچنا۔ آپ کو میں نے اسی ممبر پہ یہ واقعہ سنایا تھا، قاری محمد طیب صاحب، لمبا واقعہ وہ کئی دفعہ میں سنا چکا ہوں، اس کا جو مخصوص حصہ ہے نا وہ سناتا ہوں جو میرے موضوع سے تعلق رکھتا ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، مجھے الحمدللہ ان کی زیارت ہوئی ہے۔ مولانا رحمت اللہ صاحب مقبوضہ کشمیر کے ایک بہت بڑے عالم اب بھی زندہ ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھتا تھا تو ایک خط میرے ہاتھ لگا جس پر قاری صاحب کا نام لکھا ہوا تھا، تو میں بڑا خوش ہوا کہ آج قاری صاحب سے نیاز ہوگا، جا کے خط پیش کروں گا، ملاقات کروں گا، مصافحہ کروں گا، دعا سلام ہوگی۔ بھاگا ہوا دفتر کی طرف گیا تو دفتر کے دروازے پر چپڑاسی کھڑا ہوا تھا، اس نے خط دیکھا تو کہا بھئی نہیں، یہ قاری صاحب کا ذاتی خط ہے، اور قاری صاحب مدرسے کے دفتری اوقات میں اپنا ذاتی خط دفتر میں پڑھنا تو دور کی بات ہے، وصول بھی نہیں کرتے۔ سوئے ہوئے ہو سارے یار، میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے جی؟ یہ ہے تقوی کا کمال۔ کوئی حرام نہیں ہے خط کا وصول کرنا، اس ٹائم کو دوسرے ٹائم میں استعمال کرنا حرام۔ یہ ہے مشتبہات سے بچنا۔ تو بھائی اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے۔ مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ کے ایک استاد تھے، وہ دارالعلوم دیوبند کے استاد تھے، میاں اصغر حسین دیوبندی ان کا نام تھا۔ حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت کے گھر گیا ہوا تھا ملاقات کے لیے، تو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ غور سے سنو بھائی، نماز کا ٹائم ہو گیا، میں حضرت کے ساتھ نکلا حضرت کے گھر سے مسجد جانے کے لیے۔ جب ہم باہر نکلے تو حضرت کے گھر اور مسجد کے درمیان ایک رنڈی کا مکان تھا۔ چلتے چلتے جب اس مکان کے قریب پہنچے تو حضرت نے جوتے اتار کے ہاتھ میں پکڑ لیے اور ننگے پاؤں چلنا شروع کر دیا، اور ننگے پاؤں چل کر کے جب وہ مکان کراس ہو گیا، دور چلے گئے، تو پھر جوتے پہن لیے اور مسجد چلے گئے۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا حضرت یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے جوتے اتار لیے پھر آ کر کے یہاں پہن لیے، جوتے کیوں اتارے تھے؟
تو حضرت نے فرمایا کہ بھئی یہ جو رنڈی جب تک جوان تھی نا تو اس کے یہاں شام کے اوقات میں گاہکوں کی آمد و رفت رہتی تھی. اب اس بیچاری کی جوانی ڈھل گئی ہے اور اب کوئی اکا دکا کوئی آتا ہے. تو میرے دل میں بس ایک خیال سا آ رہا تھا کہ جب یہ جوتوں کی آواز سنے گی تو اس کو آس لگے گی کہ کوئی آ رہا ہے، اور جب ہم آگے نکل جائیں گے تو اس بیچارے کی آس ٹوٹ جائے گی. تو ہم خواہ مخواہ کسی کی آس توڑنے کا ذریعہ کیوں بنے؟ یہ ہے تقوی کا کمال. یہ نہیں کہ جہاں دل آیا غلط گاڑی پارک کر دی، اٹن شٹن جہاں آیا کوڑا پھینک دیا، اٹن شٹن جہاں آیا پیشاب کے لیے کھڑا ہو گیا اور بے محابہ ہارن بجانے شروع کر دیے. یہ ہے تقوی کا کمال. اسلام ہم سے یہ مطالبہ کرتا ہے بھائی. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ہماری مثال یہ ہے کہ ہماری اس کے سر کے اوپر ٹوکرا روٹیوں کا رکھا ہوا ہے اور بھوک سے تڑپ رہے ہیں، لیکن ہمیں فکر نہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے سر پر کون سی نعمت پڑی ہوئی ہے. کبھی یورپ کو دیکھتے ہیں، کبھی انگریزوں کو دیکھتے ہیں، کافروں کو دیکھتے ہیں، فساق اور فجار کو دیکھتے ہیں، اپنے گھر کی دولت کو بھولے ہوئے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک ہے تکمیل اسلام، وہ تو جب 5 شعبے پورے ہوں گے تو پھر آپ مکمل ڈاکٹر بنیں گے. اور ایک اسپیشلائزیشن ہے، اس اسلام کی لائن میں بڑھتے 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 اتنا آگے بڑھیں کہ فرائض واجبات ان کا چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، سنتوں کا چھوڑنا تو بڑے دور کی بات ہے، مستحبات بھی چھوٹنے نہ پائیں، مستحبات کا بھی آپ اہتمام کرنے والے بن جائیں. یہ ہے اسلام کا کمال. وضو کرتے وقت بھائی قبلہ رخ بیٹھنا کیا ہے؟ مستحب ہے. وضو میں 4 فرض ہیں، 13 سنتیں ہیں، کچھ مکروہات ہیں، کچھ مستحبات ہیں. ان میں سب سے پہلا مستحب کیا ہے بھائی؟ کہ بندہ قبلہ رخ ہو کر کے بیٹھ کر کے کیا کرے؟ وضو کرے. یہ وضو کرنے کا کیا ہے؟ مستحب ہے. اب کمال اسلام یہ ہے کہ وضو میں اس کا خیال کیا جائے، اور ہمارا وضو خانہ بنا ہی ایسا ہے کہ بندے کی پشت ہوتی ہے قبلے کی طرف. اس کو تو ٹھیک کرنا مشکل ہے. اب کمال حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں لوٹے میں پانی ڈالے اور قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ کے وضو کرے. اس نے کمال کو حاصل کرنے کی کیا کی ہے؟ کوشش کی ہے. وضو تو جہاں بھی کرے گا ہو جائے گا، باتھ روم میں کرے گا وہاں بھی ہو جائے گا. تو فرائض اور واجبات کو چھوڑنا، سنتوں کو چھوڑنا، 8 تراویح کے بعد پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے. ہمارے جو دوست غیر مقلد ہیں ان سے تو ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ان کا تو مسئلہ ہی یہی ہے. شکوہ ہمیں ان سے ہے جو پورا سال امام ابو حنیفہ کی فقہ پر چلتے ہیں، ساری زندگی کے سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کو ماننے والے، ان پر چلنے والے، نفس کی تھوڑی سی آسانی کے لیے، نفس کی تھوڑی سی سہولت کے لیے، بھئی اللہ والے تو رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھتے، ہر شب قدر است گر قدر بدانت، ہر شب قدر ہے تیرے دل میں اگر چسکا ہو اور قدر ہو. اللہ والے تو رمضان کی راتوں کو غنیمت سمجھتے ہیں. 12 رکعتیں یہ تراویح سنت غیر مؤکدہ نہیں ہے بھائی، یہ سنت مؤکدہ ہے. میں اس دن بیمار تھا، 10 رکعتوں پر اٹھ کے چلا گیا اور تہجد میں اٹھ کے میں نے اپنی 10 رکعتیں پوری کی ہیں. کہیں تمہیں غلط فہمی ہو کہ مولوی صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے. 8 پر میں جان بوجھ کے نہیں اٹھا کہ لوگ کہیں گے 8 ہی ہیں، 10 پڑھ کے گیا اور پھر تہجد میں نے اپنی 20 رکعتیں پوری کی ہیں، پھر وتر پڑھے. یہ سنت مؤکدہ ہے.
قرآن و حدیث کے جو ماہر امام ہیں 4، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، ان 4 اماموں میں سے کوئی ایک امام میں 20 سے کم کا قائل نہیں۔ امام مالک تو 40 رکعتوں کے قائل ہیں۔ تو ہم مستحبات تو بڑے دور کی بات ہے، ہم تو سنت موقدہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں بھائی۔ ہم نے تو تماشا بنایا ہوا ہے دین کو، مذاق بنایا ہوا ہے دین کو، کھیل اور تماشا ہے۔ سنت موقدہ الگ چھوٹی، ان رکعتوں میں جو قرآن پاک پڑھا گیا وہ الگ چھوٹا۔ اللہ والوں کو تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ رمضان میں تراویح میں کم از کم ایک قرآن تو پورا سن۔ اور یہی حال پھر کس کا ہے؟ گناہوں کا، حرام کا، مکروہات کا۔ وہ تو بڑے دور کی بات ہے مسلمان کی شان سے۔ مسلمان تو کمال مسلمان کا وہ ہے کہ وہ مشتبہات سے بھی بچنے والا۔ اب جب اس میں اختلاف ہے، صرف ایک فرقہ کہتا ہے کہ 8 رکعتیں ہیں، باقی 4 امام کہتے ہیں 20 اور 20 سے اوپر ہے، تو شک تو پڑ گیا نا بھائی۔ شک پڑ گیا تو شک کی بنیاد پر بھی اگر آپ 12 رکعتیں پڑھ لیں تو اس میں گناہ کی کوئی گناہ تو نہیں کہتا نا۔ جو کہتے ہیں 8 ہے وہ بھی یہ نہیں کہتے کہ 12 رکعتیں پڑھو گے تو گناہگار ہو جاتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے یہی مسئلہ پوچھا کہ حضرت سمجھ نہیں آتی 8 ہے کہ 20 ہے؟ تو حضرت نے بڑی ایک پیاری مثال دی۔ اب وہ الفاظ تو مجھے آتے نہیں ہیں، انگریزی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کہ تجھے نوٹس آیا ہے مال گزاری کا، کچھ زمانے میں تھا کوئی ٹیکس کا نوٹس آیا ہے کہ پہنچو بھائی تحصیل میں پہنچو اور اتنے جو ہے نا جمع کراؤ۔ اب نوٹس میں اشتباہ ہے کہ 8,000 جمع کرانے ہیں یا 20,000 جمع کرانے ہیں۔ تو نے اس کو بھی پڑھوایا، اس کو بھی پڑھوایا، اس کو بھی پڑھوایا، کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ 8,000 جمع کرانے ہیں وہاں شہر میں جا کر کے یا 20 جمع کرانے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا سچ بتلاؤ عقل کا تقاضا کیا ہے کہ تم گھر سے جاتے وقت کتنے 1,000 لے کے جاؤ؟ اگر 8 لے کر یہ مطالبہ 20 کا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ 20 لے کر کے جاؤ، اگر 20 کا مطالبہ ہوا تو تیری جیب میں ہوں گے، نکال کے دے دینا، اور اگر 8 کا مطالبہ ہوا تو 12 واپس آ جائیں گے، اور کیا ہو جائے گا؟ عقل سے بھی سوچو، اگر قیامت والے دن 20 کا مطالبہ ہو گیا تو 8 کے بعد جو ہے نا وہ 12 کہاں سے پوری ہوں گی پھر؟ اور اگر مطالبہ 8 کا ہوا تو 12 رکعتیں نوافل میں چلی جائیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پہلے تکمیل اسلام ہے اور اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ کمال اسلام ہے۔ ہم تو فرائض واجبات کے چھوڑنے والے ہیں، سنت موقدہ کے چھوڑنے والے ہیں، صراحتاً جو حرام اور مکروہات ہیں ان کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ وہ اسپیشلائزیشن والی بات تو کب آئے گی پتہ نہیں، وہ تبھی آئے گی جو ماہرین فن ہوتے ہیں، جو ماہر ہوتے ہیں۔ ماہرین فن کی صحبت بندہ جب اختیار کرتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس لائن کی مہارت اور اس لائن کا کمال بھی بندے کو کیا ہوتا ہے؟ حاصل ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر بننے کی جگہ اور ہیں، اور اسپیشلائزیشن والے جو شعبے ہیں وہ ان کی جگہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ اور ہوتی ہیں۔ وہ اللہ والوں کی خانقاہیں ہیں، وہ اللہ والوں کی صحبت ہے، اللہ والوں کی مجالس ہے۔ ان میں جب بندہ جاتا ہے تو پھر جا کر کے اس لائن کا کمال آہستہ آہستہ سنتے سناتے بندے کو کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جاتا ہے۔ ایک تیسرا طریقہ بھی ہے اس کو بیان کرنے کا، وہ آئندہ جمعے انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اس کا یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔